مہاتما گاندھی ایک نام جو عدم تشدد کے خلاف مذمت اور سماجی تبدیلی کا مترادف ہے۔ 12 اکتوبر 1859 کو برطانوی حکومت والے ہندوستان کے ایک ساحلی شہر پوربندر میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا، لیکن دنیا انہیں آج مہاتما کے نام سے جانتی ہے، جس کا مطلب ہے عظیم روح۔ جیسا کہ ہم گاندھی کی شاندار زندگی کا جائزہ لیں گے، یہ واضح ہو جائے گا آپ کو کہ ایک معمولی پرورش سے لے کر امن کا عالمی آئیکن بننے تک ان کا سفر یقین کی طاقت اور انصاف کے لیے غیر عزم کا ثبوت ہے۔ گاندھی کی کہانی صرف ایک سوہانہ حیات نہیں ہے، یہ اس بات کی داستان ہے کہ کس طرح ایک فرد کی نظریات نے قوم کی پوری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ گاندھی کا بچپن سادگی اور اخلاقی بنیادوں پر مشتمل تھا۔ ایک مٹکی ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ اپنے ماں کے اٹل ایمان اور اپنے والد کے ایمانداری اور دیانتداری کے اصولوں سے متاثر تھے۔ نوجوان گاندھی شرمیلے اور متضاد ہونے کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پر انصاف کا احساس ظاہر کرتے تھے۔ یہ ایک خاصیت تھی جو اس کے بعد کے سالوں کی وضاحت کرے۔ خاندان کی مالی جدوجہد کی وجہ سے گاندھی کو معاشرے میں عدم مساوات کا ابتدائی طور پر سامنا کرنا پڑا، جس نے بعد میں سماجی مساوات کے لیے ان کی وابستگی کی بنیاد رکھی۔ اپنے والد کی ابتدائی گمشدگی اور انگلینڈ میں جوانی میں ان کے سفر نے انہیں مغربی ثقافت کے بارے میں ایک منفرد نقطہ نظر فراہم کیا اور انصاف اور مساوات کے لیے ان کے جذبے کو ہوا دی۔ گاندھی کا تعلیمی سفر پوربندر سے شروع ہوا اور بعد میں لندن میں جاری رہا، جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ انگلینڈ میں ان کے وقت نے انہیں متنوع ثقافتوں اور فلسفوں سے روشناس کرایا۔ انصاف، آزادی اور مساوات کے بارے میں ان کے خیالات کو تشکیل دیا۔ جب گاندھی جنوبی افریقہ میں تھے، اس وقت ان کے دوران ایک اہم لمحہ پیش آیا، جہاں انہیں نسلی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ناانصافی سے لڑنے کے لیے ان کے عزم کو اور پختہ کیا۔ عدم تشدد کے فلسفے کے ساتھ ان کا مقابلہ خاص طور پر ٹالسٹائے اور بھگوت گیتا کی تعلیمات نے سماجی اور سیاسی تبدیلی کے لیے ان کے نقطہ نظر کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان ابتدائی تجربات نے ایک ایسے رہنما کے ظہور کی بنیاد رکھی جو عدم تشدد کے خلاف مذمت کے ذریعے تاریخ کے دھارے کو بدل دے گی۔ 1915 میں ہندوستان واپس آ کر ایک وکیل کے طور پر گاندھی کے کیریئر نے ایک پچھلی نشست حاصل کی، کیونکہ انہوں نے خود کو ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے لیے وقف کر دی۔ انڈین نیشنل کانگریس میں ان کی قیادت اور عدم تشدد کی اصول نافرمانی کی وکالت برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے خلاف جنگ میں ایک طاقتور ہتھیار بن گئے۔ سالٹ مارچ، برطانوی سالٹ ٹیکس کے خلاف ایک علامتی احتجاج، گاندھی کی عوام کو پرامن طریقے سے متحرک کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بے شمار قید و بند کی صحبتوں کے باوجود وہ عدم تشدد کے اپنے عزم پر ثابت قدم رہے۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کی بات چیت میں ان کے کردار میں انہیں بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کرائی۔ گاندھی کی کامیابیاں سیاسی فتوحات سے آگے نکل گئی تھیں۔ ان کے ستیا گھرا کے فلسفے نے دنیا بھر میں شہری حقوق کی تحریکوں کو متاثر کیا اور پرامن ذرائع سے انصاف کے متلاشی افراد کے لیے ایک مینار بن گئے۔ مہاتما گاندھی کے فلسفے کا مرکز اور ان کے انصاف کے اصول میں اہم مقام ستیا گھرا کا تصور تھا۔ یہ اصطلاح دو سنسکرت الفاظ کا امتزاج ہے، ستیا جس کا مطلب ہے سچائی اور آگرہ کا مطلب ہے اصرار یا مضبوطی سے تھامنا۔ عدم تشدد کے خلاف مذمت کے لیے گاندھی کے نقطہ نظر کو مجسم بنایا۔ ستیا گھرا صرف ایک سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ زندگی کا ایک طریقہ تھا، ایک اخلاقی قوت تھی جو سچائی اور عدم تشدد کی تبدیلی کی طاقت سے ناانصافی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ گاندھی کا پختہ یقین تھا کہ سچائی کی جستجو ایک عالمگیر اصول ہے جو لوگوں کو اختلافات کے درمیان متحد کر سکتا ہے۔ اس لیے ستیا گھرا کسی مخالف کو شکست دینے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اخلاقی قائل کی سرسراہ طاقت کے ذریعے انہیں تبدیل کرنے کے بارے میں تھا۔ سالٹ مارچ ایک شاندار ستیا گھرا مہم تھی جس نے گاندھی کی سچائی اور عدم تشدد کے عزم کی مثال دی۔
برطانوی سالٹ ٹیکس کی مخالفت میں نمک پیدا کرنے کے لیے پرامن طریقے سے بحریہ عرب کی طرف مارچ کی۔ گاندھی نے یہ ظاہر کیا کہ غیر متشدد کارروائی جابر حکومتوں کے خلاف ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ستیہ گرہ کا اثر ہندوستان سے بہت آگے تک پھیل گیا تھا۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی قیادت میں شہری حقوق کی تاریخ نے گاندھی کے عدم تشدد کے خلاف مذمت کے اصولوں سے تحریک حاصل کی۔ منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کے دوران ناانصافی کا مقابلہ کرنے کے لیے ستیہ گرہ کو بھی قبول کیا۔ ستیہ گرہ، جیسا کہ گاندھی کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تھا، دنیا بھر میں انسانی حقوق اور سماجی انصاف کی وکالت کرنے والی تاریخوں کے لیے ایک رہنما روشنی بن گئے۔ گاندھی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ستیہ گرہ محض ایک سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، یہ ایک تبدیلی کی قوت تھی جس نے ان کی قیادت کی اخلاقی بنیاد کو تشکیل دیا۔ ستیہ گرہ کی پائیدار میراث ہمیں طاقت کی حرکیات کا از سر نو جائزہ لینے، اٹل سچائی کے ساتھ ناانصافی کا مقابلہ کرنے اور عدم تشدد کے گہرے اثرات کے ذریعے مثبت تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے کا چیلنج دیتی ہے۔ یہ اس یقین کی لازوال شہادت کے طور پر کھڑا ہے کہ انصاف کے اصول میں سچائی کا ہتھیار کسی بھی تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ جہاں گاندھی کو ان کی عوامی زندگی کے لیے منایا جاتا ہے، وہیں ان کی ذاتی زندگی سادگی اور ان کے اصولوں کی پابندی کی عکاسی کرتی ہے۔ کستوربا سے ان کی شادی ذاتی اور سیاسی شراکت داری تھی۔ ایک ساتھ انہوں نے خاندان کی پرورش کرتے ہوئے عوامی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کیا۔ گاندھی کی بعد کی زندگی میں برہمی سے وابستگی ان کے خود نظم و ضبط اور روحانی سفر کا ثبوت تھی۔ ان کی روزمرہ کی معمولات بشمول خوراک کے ساتھ ان کے تجربات فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے اپنے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ گاندھی کی ذاتی زندگی ان کے عوامی اعتقادات کی عکاسی کرتی ہے، اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ حقیقی تبدیلی انفرادی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے۔ گاندھی کا راستہ چیلنجز اور ناکامیوں کے بغیر نہیں تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی طرف سفر کو شدید مشکلات کے لمحات سے نشان زد کیا گیا تھا، جس میں جلیانوالہ باغ کا قتل عام اور 1947 میں ہندوستان کی تقسیم شامل تھی۔ عدم تشدد کی تئیں گاندھی کی غیر متزلزل وابستگی کو زیادہ بنیاد پرست اقدامات کی وکالت کرنے والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک اور اس کے نتیجے میں رہنماؤں کی گرفتاریوں نے تحریک کی رفتہ کو متاثر کیا۔ پھر بھی ہر دھچکے نے صرف گاندھی کے عزم کو ہوا دی، اس بات پر زور دیا کہ آزادی اور انصاف کی جدوجہد اکثر رکاوٹوں سے بھری ہوتی ہے۔ ان چیلنجز کو لچک کے ساتھ نیویگیٹ کرنے کی اس کی قابلیت اور عدم تشدد کے لیے ایک غیر متزلزل عزم نے بے مثال طاقت کے رہنما کے طور پر اس کی میراث کو مضبوط کیا۔ سالٹ مارچ گاندھی کی زندگی کا ایک شاندار واقعہ تھا، عدم تشدد کی مزاحمت کی طاقت کی علامت بن گئے۔ بحریہ عرب کے 240 میل کے سفر پر ہزاروں افراد ان کے ساتھ جڑے۔ اس نے ناانصافی کے خلاف بڑے پیمانے پر متحرک ہونے کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ لندن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، جہاں گاندھی نے ہندوستان کی نمائندگی کی، پرامن حل تلاش کرنے کے لیے اپنی سفارتی مہارات اور عزم کو اجاگر کیا۔ آزادی کے بعد کے دور میں تاہم تقسیم کے دوران فرقہ وارانہ تشدد دیکھا گیا، جو ہندوستان کی تاریخ کا ایک گہرا دردناک باب ہے۔ گاندھی کے موت تک کے روزے تشدد کے خلاف احتجاج کی ایک شکل فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ان کی لگن پر زور دیتا ہے۔ زندگی کے ان اہم واقعات نے نہ صرف ہندوستانی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا، بلکہ انصاف اور امن کی عالمی جدوجہد پر بھی انمٹ نقوش چھوڑے۔ 30 جنوری 1948 کو نئی دہلی میں دنیا نے ایک ایسے بصیرت رہنما کو الوداع کیا جس کی زندگی عدم تشدد، سچائی اور سماجی انصاف کے اصولوں کے مترادف تھی۔ ایک ہندو کو پرست کے ذریعے گاندھی کا قتل ایک المناک ستم ظریفی کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے ان چیلنجز کو اجاگر کیا جو اس وقت بھی برقرار رہے جب ہندوستان نے اپنے سخت جدوجہد آزادی کا جشن منایا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ آپ کو مہاتما گاندھی کے اوپر یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک لازمی سے کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے